قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ اجلالا و اکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا شکر و احسان ہے۔ پروردگار عالم نے ہم کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اپنے بندوں کے لیے صرف وہ جو چاہتا تھا مغفرتیں بھیجتا تھا، اور اتنی مغفرتیں کم تھی کہ لوگ گناہ کرنے کے بعد مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے مغفرت کے بہانے بہت ہی کم دیا کرتا تھا۔ تو ان لوگوں کو اس کی اتنی قدر تھی کہ جب کبھی مغفرت کا بہانہ ان کے پاس آ جاتا تو وہ لوگ اس بہانے کو ضائع نہیں کرتے، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، بلکہ جیسا وہ موقع آ جاتا وہ لوگ اس پر اس طرح سے ثابت قدم اتر جاتے کہ اپنی مغفرت کرائے تک چھوڑتے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بھی ان کی مغفرت وہ بہانے سے کر دیتا۔ پھر آیا امت محمدیہ کا زمانہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا ایک اصول تھا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ایک نظام الہی تھا، ایک قانون تھا پروردگار کا کہ وہ اپنی مرضی سے بہانے بھیجتا تھا، اپنی مرضی سے بندوں کی مغفرت کر دیتا تھا۔ مگر جب امت محمدیہ کا زمانہ آ گیا تو اللہ نے اپنے اس نظام کو بدل دیا، اللہ نے اپنے اس قانون کو تبدیل کر دیا۔ محبوب جس طرح سے کہتے اس طرح سے بہانے کو لا لیتا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی بات کو سن کر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر ان کو منانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب بتاؤ کس پریشانی میں مبتلا ہو۔ ہمارے آقا ایک ہی بات ارشاد فرماتے، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی۔ اے پروردگار مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، نہ مجھے کسی کا خوف ہے، نہ میں کسی کی فکر کرتا ہوں،
بس مجھے قیامت تک آنے والی میری امت کی فکر ہے، وہ میری اس فکر کو تو دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی صورت کو دیکھتے ہوئے ہمیں بہانے دے رہا ہے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، ہمارا کوئی مرتبہ نہیں۔ ہمارے آقا کی صورت کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مغفرتوں کے بہانے دیتا ہے۔ صورت ان کی ہے، ذات ان کی ہے، بہانہ ہمیں مل رہا ہے۔ سامنا ان کا ہے، مغفرت ہماری ہو رہی ہے۔ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، بخشش ہماری کر رہا ہے۔ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، خبر ہماری سنوار رہا ہے۔ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، آخرت ہماری بنا رہا ہے۔ اگر اللہ ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے اپنے محبوب کو ہٹا لے، ہماری کچھ بھی اوقات نہیں رہے گی، نہ ہم حضور کے غلام کہلانے کے لائق ہے، نہ ہم امت محمدیہ میں جینے کے لائق ہے۔ ہماری حرکت ایسی ہے۔ توبہ کا تو بہانہ اللہ نے دے دیا، ہر آن توبہ ہے۔ یہ بہانہ تو سال میں ایک مرتبہ ہی آتا ہے جاگنے کی رات کا، مگر یہ بہانہ ایک خصوصیت اور ایک اہمیت رکھتا ہے۔ مگر اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بہانہ ہے جو بندے کو ہر آن اور ہر سانس ملتا ہے، وہ ہے استغفار توبہ۔ جب چاہے، جب رات کے اندھیرے میں ہو یا پھر دن کے اجالے میں ہو، 24 گھنٹے ہر سیکنڈ ہر منٹ میں بندہ اپنی مغفرت کرا سکتا ہے۔ ہر منٹ میں مغفرت ہو سکتی۔ یہ کس سے ملا؟ یہ کون دیے؟ اللہ دیا محبوب کی صورت کو دیکھ کر۔ اب آپ دیکھیے، آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تک، وہاں سے یہاں تک کسی کو یہ نعمت نہیں ملی سوائے امت محمدیہ کی۔ وہ لوگ ایسے تھے، گناہ کرتے تو ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا، یہ گناہ گار اس طرح کا گناہ کیا ہے۔ کوئی زنا کرتا دروازے پر لکھا جاتا، کوئی چوری کرتا دروازے پر لکھا جاتا۔ اس کے عیب کو چھپایا نہیں جاتا، بلکہ وہ گنہگار ہے، اور کس طرح کا گنہگار ہے اللہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کو بھی معلوم کرا دیتا، کسی کا عیب چھپا کر نہیں رکھتا۔ اب شان امت محمدیہ کی پروردگار نے اس طرح سے بڑھا دی، گناہ کر رہے ہیں، عیبوں پر پردے ڈال رہا ہے۔ ہم کیا گناہ کیے ہمیں معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں اللہ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے۔ مگر اللہ نے ہمارے گناہ پر پردہ ڈال دیا، یہ بھی محبوب کی صورت کو دیکھ کر۔ اب صدقے جائیں آقا علیہ السلام کی ذات والا پر کہ انہوں نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ہماری مغفرت کے بہانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ مانگ کر ہمیں دے دیا۔ استغفار پر مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کے ذریعے دیا، تو آج اور آج کی رات یہ ایسی خصوصیت والی رات ہے، معجزہ معراج اس رات کو کہتے ہیں، لیلۃ المعراج۔ معراج کی رات آج کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، دل کو جگانے کی رات ہے۔ اور اس طرح سے صوفیہ اور اہل اللہ اس رات کے بارے میں لکھتے ہیں
کہ یہ رات امت محمدیہ کی مغفرت اس طرح ہوتی ہے، کسی رات میں اس طرح سے مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے بندے کو آسمان دنیا پر آ کر دیکھتا ہے، میرا بندہ اس رات میں کیا کر رہا ہے۔ ہر رات اللہ آسمان دنیا پر آتا، ہر رات کی بات ہے یہ۔ سال کے 12 مہینے 365 دن اور رات اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، کیا دیکھنے کے لیے میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ اب ایک بات ہے، اللہ دیکھتا یہ ہمیں معلوم ہے، مگر دیکھنے کا یقین جس کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس کامل ترین ایمان ہوتا ہے۔ دیکھنے کا یقین بھی ہونا چاہیے، صرف سن لینا اور بولنے سے کافی نہیں، یہ ہمارے دل کے محل میں اس یقین کو اتار لینا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے۔ اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم بولتے تو ہیں اللہ دیکھتا ہے مگر یقین نہیں ہے، بولتے تو ہیں ہم اللہ سنتا ہے، یقین نہیں ہے، یہ بھی بولتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے، یقین نہیں ہے۔ روزانہ دعا کر رہے، اللہ یہ ہونا وہ ہونا، پریشان ہوں، حالات خراب ہو گئے، مصیبتیں گھیر لی، دل میں یہ دل کے اندر شک ہے، دیتا کہ نہیں کیے، یہ دل کا جو یقین ہے، دیتا کہ نہیں کی، دیتا کہ نہیں کی، مانگو نکو مانگو، یہ دل کا یقین ہمیں کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں اس دل کے یقین کو بدلنے کی ضرورت ہے، جیسا دل بدلا زندگی بدل گئی، یہ دل بدل گیا دنیا بھی بدل گئی، آخرت بھی بدل گئی۔ یہ دل کو سدھارنے کا ذریعہ ایک ہی ہے، استغفار توبہ۔ توبہ دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے۔ اب دعا ہم کر رہے ہیں، ہمارا روز کا معمول ہے، ہم دعا پڑھتے ہیں کرتے نہیں ہیں، جلدی 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 مانگ لیتے ہیں، وہ مانگنے میں بھی جلدی ہے، اتنی جلدی مانگتے کہ یا تو ایسا دکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی میں ہے یا پھر یہ بندہ جلدی میں ہے، وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے مگر ہمیں مانگنے کی فرصت نہیں ہے، وہ دینے کے لیے اپنے بندے کو 5 وقت اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، کامیابی لیو آؤ میرے پاس ہے، ملاقات کرو میرے سے کامیابی ہے۔ 5 وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے نام کی گواہی کے ساتھ، محبوب کے نام کے گواہی کے ساتھ یہ اعلان کر کے بلا رہا ہے کہ میرے سے ملاقات کرنے پر کامیابی ملتی ہے۔ تم دنیا کے کسی بھی بڑے شہنشاہ کے پاس چلے جاؤ، کسی بھی بڑے بادشاہ کے پاس تم چلے جاؤ، کامیابی وہاں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے گھر میں ملتی ہے۔ یہاں پر آؤ اور آ کر صدق دل سے مجھ سے مانگو اور اپنے دل کے محل میں اس یقین کو اتار لو کہ میرا مالک دیتا ہے، شک نہیں آنا۔ اللہ کے دینے نہ دینے پر جس کے دل میں شک ہوتا ہے اس کو نہیں ملتا۔
ہم بولتے اتنے دعائیں کر رہے مل رہے نہیں. کہاں سے ملتا؟ تمہارا دل کا یقین جو ہے وہ شک و شبے میں ہے. جس طرح سے بندے کے ساتھ ہم رابطے رکھتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، خردہ مانگنے گئے دل میں ہے دیتا کہ نہیں کہ بھائی، اس طرح سے اللہ سے ہمارا لینے کا معاملہ ہے. ہم اللہ کو اور بندے کو دونوں کو ایک ہی کٹگرے میں کھڑا کر دیے. جس طرح سے بندہ دینے کے لیے ناقص ہے، مجبور ہے، محتاج ہے، اس کے پاس رہا، اس کے دل میں رہا دینے کے لیے، تب وہ جا کر دیتا ہے. یہ ذات باری الہ ہے، یہ بندے کو پیدا کرنے والا خالق ہے. اس کے پاس کوئی ایسا شک نہیں ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ مانگتا ہے، وہ بلاتا ہی ہے بندے کو، وہ بندے کو بلاتا ہی ہے دینے کے لیے، مگر بندہ شک کی نظر سے پروردگار سے مانگتا ہے. ہر رات ہمارا معمول یہی، ہر نماز میں ہمارا معمول یہی. پریشانیاں کیوں نہیں جا رہے؟ مصیبتیں ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ سب سے مانگ لیے، اللہ سے نہیں مانگے. اور اللہ سے جب مانگ رہی شک اور شبے سے، دیتا کی نہیں کی، دیتا کی نہیں کی. ہاں، اللہ کی بارگاہ سے اگر ہمیں کچھ چاہیے، آج کے جمعے کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں کچھ چاہیے تو یہ اپنے دل کے شک کو دور کرے. یہ ہمارا دل اور اس کے اندر کا شک اللہ کی بارگاہ سے اور اللہ کے فیض سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات سے ہمیں دور کر رہا ہے. اور اسی کے ساتھ میں نے قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کی آیتیں تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. ایک ہے ہمارے مانگنے میں شک ہے، دوسرا ہم توبہ پر ٹکتے نہیں ہیں. ہماری پریشانیوں کا اور مصیبت کا مداوا، مصیبتوں کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ ہم نہ پریشانیوں میں اللہ سے بلا شک و شبے مانگتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو جب بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو مکمل بدل پاتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے وہ گرماہٹ رہتی ہے، جس طرح سے پانی تھوڑی دیر گرم ہوتا پھر اس کے بعد اس کو ویسے ہی حال پہ چھوڑ دیا، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس طرح سے بیانات ہم جو سنتے ہیں اس وقت تک ہم گرم رہتے ہیں، جیسا ہی مسجد کے باہر نکلے ٹھنڈے پڑ گئے، سب گیا. ایک کان سے سنے دوسرے کان سے چھوڑ دیے. یہ معاملہ ہمارا ہے. اور توبۃ نصوحہ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو گرم کرنے کے بعد، یہ مثال ہے، بندے کو گرم کرنے کے بعد ٹھنڈا نہیں کرتی، انہیں ہمیشہ گرم رہتا. وہ عبادت کی گرمی، وہ عبادت کی لذت توبۃ نصوحہ سے پیدا ہوتی ہے. یہ ہمارے دل کے اندر مکمل یقین بیٹھ جانا، یہ دل میں ہمارا ارادہ مضبوط ہو جانا، آج سے میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، آج سے یہ کام میں نہیں کرتا ہوں. شیطان سے مکمل دشمنی. شیطان مجھے آخرت، میری آخرت کو شیطان خراب کر رہا ہے، یہ سوچ کر ہی صحیح ہم توبۃ نصوحہ میں آ جانا. اب میں آیتیں جو تلاوت کیا، اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگ رہے ہیں ہم ہر نماز میں، یہ چاہے فرض ہو، سنتیں ہو، نوافل ہو، ہر نماز میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا
جو اس راستے پہ چل کر انعام پائے، تیری نوازش حاصل کیے، تیری نعمتوں کو حاصل کیے، تیرے تحفوں کو لیے، ان لوگوں کے ان راستے پر چلا جو لوگ راستہ چل کر انعام پائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جو ظلم کرنے والے ہیں، جو ہلاک ہو گئے غلط راستے پر چل کر، ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ دعا ہم کہاں کر رہے ہیں؟ نماز کے اندر۔ ہر نماز میں ہم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اب غور کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، 15 سال 20 سال 25 سال سے ہم دعا کر رہے ہیں، ہر نماز میں دعا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ یہ اتنی بڑی اور اتنی اہمیت والی دعا ہے، اور کہاں ٹھہر کر مانگا جا رہا ہے؟ خالی وقت میں نہیں، ہاتھ اٹھائے مانگ لیے۔ وہ نماز جو معراج المومنین ہے، بندے کو معراج کرا دیتی ہے، وہ نماز بندہ ٹھہرنے کے بعد، مصلی پر ٹھہرنے کے بعد، یہ اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں اس بات کو مکمل طور پر یقین کے ساتھ لاتا ہے کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے اور میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہ یقین کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہا ہے۔ اب ہماری غلطی سامنے آ گئی کہ مانگتے وقت ہمارے دل میں شک تھا۔ وہ دینے کے لیے آیا تو ضرور ہے، وہ دینے کے لیے بیٹھا تو ضرور ہے، مانگنے والے کے پاس کمی رہ گئی۔ اب جمعے میں بھی ہم ملاقات کے لیے آئے ہیں، نماز کے لیے آئے ہیں، مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر اب بھی ہمارے ذہنوں میں یقین رہے گا اللہ دیتا نہیں دیتا، یہ یقین اگر ہمارے دل میں رہے گا، قیامت آ جائے دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ بندے کو اور رب کو مت ملاؤ، رب تعالیٰ کی ذات اور ہے، بندہ تو ایک ناقص اور مجبور اور محتاج ہے، یہ دے نہیں سکتا، مگر وہ دینے کے لیے بیٹھا ہے، اس کی ذات دینے کی ہے۔ ایک بات ہے ذہن میں آئی، ہم بار بار اپنے پر ملامت کرتے رہتے، تا دعا منگنوں دیراش نہیں، پریشانیاں چھوڑے نہیں، مصیبتاں ختم ہو رہے نہیں، اللہ دیراش نہیں۔ یہ بات غلط ہے، ہم اپنی غلطی رکھ کر اللہ پر الزام لگا رہے ہیں۔ جو ذہن میں آئی وہ بات عرض کر رہا ہوں، اگر اللہ ہمیں نہیں دیا، مثال ہے نہیں دیا، وہ نہیں دے کر اپنے پاس رکھ کر کیا کرے گا؟ اس کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے نا، نہ اس کو کھانے کی حاجت ہے، نہ اس کو پینے کی حاجت ہے، نہ اس کو مال و دولت کی حاجت ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے پاک اور لا ریب ہے، بے نیاز پروردگار ہے۔ وہ جتنا بھی اس کے پاس بلا حد و انتہا، اس کے پاس جو بھی ہے وہ بندوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہے۔ اس کی جنت ہے، اس کے لیے نہیں ہے، وہ جنت کا طالب اور جنت کا محتاج نہیں ہے، وہ جنت بنایا ہے بندے کو دینے کے لیے، یہ دنیا بنایا ہے بندے کو آزمائش کے لیے، یہ دنیا میں بندوں کو نعمتیں بھی دے رہا ہے، سب دے رہا ہے، وہ اپنے پاس رکھ کر کیا کرے گا؟ وہ بے انصافی کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے ذہن میں بہت سارے شک و شبے رہتے، اس کو دیا میں کو نہیں دیا،
کوئی اگر ہمارا دوست ہمارے ساتھ ہی رہ کے ہمارے ساتھ ہی کام کر کے انہیں بلڈنگ بنا لیا، ہم وہ کرائے کے گھر میں، اب دیکھو کتنی جلن شروع ہوتی۔ ہمارے ساتھ ہمارا دوست ہمارا کام کرا، ہمارے ساتھ ہی تھا، مگر انہیں بلڈنگ بنا لیا، ہم وہ تینوں کے گھر میں کرائے کے گھر میں۔ آپ سوچ لیتے بیٹھے ہوئے کیا کرا انہیں کچھ بھی نہیں کرا، اس کا مالک کرا اس کے ساتھ جو بھی نوازش کرنا تھا، اس کی کرنے کی کچھ حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہماری ذات ایسی ہے، نہ ہم نیکی کرنے کے قابل ہے، نہ ہم گناہ کرنے کے قابل ہے، نہ ہم اپنے ہاتھ کو اپنے سے حرکت کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے پیروں سے اپنے سے چل سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ناقص۔ مجبور کیا ہے؟ ہر چیز سے مجبور، بھوک لگی کھانے سے مجبور، محتاج ہو گئے، ضرورت آ گئی پاخانہ پیشاب آ گیا، ختم، محتاج۔ اب وہ جو غلاظت ہے اس کو نکالے بغیر نہیں رہ سکتے، اتنی زبردست اور اتنی غلیظ ہماری حاجت ہے۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تیرے اندر محتاجی ہے، تیرے اندر مجبوری ہے، اب ہم اس کو قبول نہیں کر رہے، ہم اس کو قبول نہیں کر رہے۔ ہم کیا سمجھ رہے؟ سب میں کر رہا ہوں، کما رہا ہوں میں، کھا رہا ہوں میں، بیوی بچوں کو میں پال رہا ہوں، ماں باپ کو میں پال رہا ہوں، سب کو میں دے رہا ہوں۔ اپنے دینے کا یقین ہے، مگر اس کو کون دے رہا ہے وہ یقین نہیں ہے۔ اللہ کے دینے کا یقین ہمارے پاس نہیں، اس لیے ہمارے اندر شک آ گیا، شبہ آ گیا کہ ہم اپنی ذات کی طرف ہر چیز کو منسوب کرتے ہیں۔ محنت میں کرا، میں کمایا، اللہ کیا دیا؟ میں کھا لیا، پلیٹ میں میں ڈال لیا کھانا، پلیٹ کے اندر کھانا میں ڈال لیا، سالن ڈال کے میں ملا لیا، نوالا بنا کے میں منہ میں ڈال لیا، اللہ کیا کرا؟ وہ جو کھانے کی طاقت ہے اللہ دیا، وہ جو منہ کا مزہ ہے اللہ دیا۔ ڈاکٹر دانت بدل کے دوسرا دانت لگا سکتا، زبان کو ذرا سا چرپٹا پڑ گیا تو اس کو دور کر سکتا، ہمارا منہ پک گیا تو اس کی دوائیں دے سکتا، سب دے سکتا ڈاکٹر، اس کے جو آلے ہیں اس سے علاج کر سکتا، مگر مزہ ڈاکٹر نہیں دے سکتا۔ مزہ کہاں سے لاتا؟ وہ ایک الگ ہی اللہ کی قدرت ہے، تیز ہے، پھکا ہے، مٹھا ہے، کھٹا ہے، یہ کیسے ہمیں معلوم ہوتا ہے؟ یہ قدرت الہی ہے، یہ مزہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی، یہ عجیب ہی طریقے کی قدرت ہے، یہ بندہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ بات یہ کر رہا تھا ہم ہر چیز سے مجبور ہے، محتاج ہے، ناقص ہے، پھر ہمارا عدم بھی ایسا ہے، ہماری ذات ایسی ہے، نہ ہم پہلے کچھ رکھتے تھے نہ آنے والے دنوں میں کچھ رکھ سکتے ہیں۔ چھوٹے جب ہم پیدا ہوئے تھے ہماری حالت کیا تھی؟ ہم جو ہمارے کو بیماری ہے، پیٹ میں درد ہو رہا، کھانسی ہو رہی، سر میں درد ہو رہا، وہاں دکھ رہا، یہاں دکھ رہا، ہم بول بھی نہیں سکتے تھے، اتنے مجبور تھے۔ ہماری ماں سب سمجھ کر ہمیں علاج کے لیے دواخانے کو لے جاتی تھی۔ ہم اپنے سے اٹھ نہیں سکتے تھے، لیٹے پڑے ہوئے رہتے تھے، ہمارے رونے کو بھی دیکھا جاتا تھا، ہمارے ہنسنے کو بھی دیکھا جاتا تھا۔ پیدا ہوتی نہیں رویا تو چمٹی دے کے بھی ہمارے کو رلائے سویا۔ یہ ہماری ذات ہے۔ اس کے بعد جیسا ہی ہم بڑے ہوئے ہم اپنی اوقات کو بھول گئے، ہم جس طرح سے تھے۔ جیسے ہی بڑے ہوئے شعور آ گیا، جوانی آ گئی، شادی ہو گئی، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، سب ہو گیا۔ جیسا ہی انسان عمر میں بڑھتا گیا، نیچے سے اوپر گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، یہ نظام ہے، جیسا ہی بندہ اوپر جاتا ہے پھر اس کو نیچے بھیجتا ہے۔ اسی کو اتار چڑھاؤ بولتے ہیں، یہ اتار یہ چڑھاؤ۔
उतार से चढ़ो पे कैसा गया, बचपन से जवानी तक गया, फिर जवानी से बुढ़ापे पे आ गया। जैसा ही बुढ़ापे में आया अब वही हालत हो गई, बेड पे लेटे हुआ है, खाने की कोई क़ुव्वत नहीं है, ना तहारत करने की क़ुव्वत है, ना इस्तिंजा करने की क़ुव्वत है, ना तहारत करने के बाद धोने की क़ुव्वत है, किसी भी तरह की क़ुव्वत। हर क़ुव्वत को अल्लाह जो दिया था वो वापस ले लिया, बता दिया कि तेरी ज़ात अदम है, तू कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ थोड़े दिन तुझे ये नेमत दी गई थी। ये शान है हमारे परवरदिगार की, बंदे को नेमतें देना भी जानता है और उससे खींचना भी जानता है। अब हमारे पास हाथ में क़ुव्वत है, गनीमत जाने अल्लाह हमें संभाल कर दिया है, और ये नियामत हमारे हाथ में पैर में जब तक है इसकी हिफाजत और इसकी कदर हम पर लाजिम है। वरना वक्त आएगा, 50 साल होंगे, 60 साल होंगे, हमारे पैर ये लागोर हो जाएंगे। जो पैर से हम गलत राह पर चल रहे थे ये लागोर होने वाले हैं, ये कमजोर होने वाले हैं, ये हमारे पैर अपनी ताकत को खत्म करने वाले हैं। ये हाथ मजलूम पर उठ रहा है, याद रखे एक वक्त आएगा ये हाथ हमारा हिल भी नहीं पाएगा, वैसी औकात हमारी हो जाएगी। आंख से ऐसे मंजर देख रहे हैं बता नहीं सकते, आंख का बेजा इस्तेमाल, अच्छा भी देख रहे हैं बुरा भी देख रहे हैं, अच्छे और बुरे में कोई कसर हम नहीं छोड़े, दोनों को मिला दिए, अच्छा भी वही है बुरा भी वही है, दोनों में कुछ फर्क ही हम नहीं छोड़े। ये आंख जिस तरह से आज देख रही है एक वक्त आएगा ये आंख कमजोर होते होते पहले अपने सलाहियत को खो देगी। ये आंख अपने देखने की पहले सलाहियत खोएगी, उसके बाद आहिस्ता से बंद हो जाएगी, फिर इस तरह से बंद होगी फिर खुलेगी ही नहीं। एक मिसाल है, और हमारी आँख की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में भी दिया कि ये आँख जो देखती है ना इसको पूरा कॉपी करके रखती। एक कैमरा है, हमारे मस्जिद में कैमरे लगे हुए, देखो अब ये कैमरे में अब जो हो रहा ना थोड़ी देर के बाद उसको देख सकते हैं, कौन कौन बैठे है क्या है सब दिखाता हो कैमरा। तो ये आँखें हमारी कैमरे के जैसी है, हम जो भी देख रहे हैं ना उन्हें सेव कर रही है। उसको सेव करने के बाद जब ये आँख बंद हो जाती ना ये पूरा वो मेमोरी कार्ड जो है वो सीधा हमारे नामे अमाल में चले जाता। हम जो देखे वो पूरा परवरदिगार देखकर हमारी आखिरत का फैसला करता है। ये आँख हमारी कैमरे की जैसे, इस वास्ते एक चीज़ है तसव्वुर से भी इंसान गुनाह करता है। गुनाह का मंजर देख लिए, देखने के बाद अब उसको फिर रिवाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसे उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आंख बंद करे पूरा दिखता। लड़ी झगड़ा कहीं भी हो गया उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर आंखें बंद करो आप, बस चीज़ों को हमारी आंख ऐसे सेव करके रखती हम उसको फिर नहीं भुला सकते। आंख बंद करे वो मंजर पूरे नज़ारे दिखते हैं। इसीलिए अहलुल्लाह फरमाए इस आँख से जो देखना है वो देखो, और इस आँख में जो सेव करना है वो सेव करो। गलत चीज़ सेव करेंगे वो हमेशा के लिए वैसे ही बंद रहेगी, वैसे ही महफूज रह जाएगी। अब ये आँख के अंदर हमें क्या रखना है, गुंबद खजरा को लाओ, अच्छे से देखो गुंबद खजरा के नज़ारे, हुजूर के गुंबद को देखो, वहाँ की सुनहरी जाली को देखो। हालांकि हम वहाँ नहीं गए मगर वहाँ के नज़ारे हमारे सामने आ गए हैं। अब उसको देखो, अपने आँखों के जो पकोटे हैं उसके अंदर सेव कर लो। जब भी हमारी आँख बंद होगी वो नज़ारा हमें ज़रूर देगा। जो सेव करना है वो सेव नहीं करे। अच्छी बच्ची दिखी
اس کی فوٹو سیو کر کے آنکھوں میں بند کر، ہاں آنکھیں بند کر دکھ رہی انہیں، بیوی سے محبت ہے آنکھیں بند کرتے ہی دکھتی انہیں، اولاد کی محبت ہے آنکھیں بند کرتی ہے اولاد نظر آتی، مگر اللہ اور اس کے رسول کی جو تصویر ہے، خانہ کعبہ ہے ہماری سامنے، اللہ کی تو تصویر نہیں، حضور کی بھی تصویر نہیں، بس ایک شکل ہمیں بتا دی گئی ہے جو محشر میں کام آتی ہے، یہی ایک شکل ہے محشر میں منہ دکھانے کی۔ اسی بات کو شاعر لکھتے ہیں، یہ ایک شکل ہے محشر میں منہ دکھانے کی، جبی پہ خاک ہے حیدر کے آستانے کی۔ محشر میں منہ دکھانے کی صورت کیا ہے؟ وہ خانہ کعبہ کی تصویر کو اپنے آنکھوں میں چھپا لینا ہے۔ محشر میں منہ دکھانے کی ہماری شکل کیا ہے؟ وہ مدینہ منورہ کو اپنی آنکھوں میں بسا لینا ہے۔ یہی بات ہے دوستو، میں ایک بات کر رہا تھا دوسری بات کی طرف آ گیا، یہی بات کہنا ہے، یہی آج کا پیغام ہے۔ مانگ رہے ہیں آج کی رات بالکل بے جا، ہمارے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی حد نہیں رکھا اللہ مانگنے کی، جتنا مانگنا ہے مانگو، مگر یہ دل کو دیکھو مانگتے وقت، یہ ہمارا کمینہ دل کیا کہہ رہا ہے، یہ ہم جو اپنے دلوں میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں یہ غلط فہمیوں کے شکار ہو کے وہ سوچ کے ہم اپنے دل کو جو گندا کر دیے ہیں، یہ دل کو پہلے دیکھے، غور کرے، آنکھوں کو بند کرے، غور کرے، یہ ہمارا دل کس طرف ہے، صراط مستقیم کی طرف ہے یا پھر ہمارا دل ظالمین کے راستوں پر، گنہگاروں والے راستوں پر ہے۔ دیکھے، اس کے بعد یہ دل کے اندر یقین کو پیدا کرے۔ وہ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ اس بات کا ورد کرے، اللہ دے گا، اللہ دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اس بات کو یقین کے اندر بٹھائے۔ اللہ کی ذات میں کسی شے کے عنوان پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم یہ بات کو دل میں بٹھائیں گے، پھر اس کے بعد دعا مانگ کر دیکھیں، ہمارے قرضے کی ادائیگی بھی ہوگی، ہماری مصیبتیں بھی دور ہوں گی، ہمارے پریشانیاں بھی دور ہوں گے، ہمارے اندر اتحاد بھی پیدا ہوگا، ہماری مصیبتیں ختم ہوگی۔ بس یہ دل کو پھیرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر دل بدلا، ادھر مولا سے ملاقات ہو گئی۔ دل کے اندر ہمارے خرابیاں ہیں، یہ دل ہمارا اللہ سے قریب ہونے نہیں دے رہا، یہ دل کے ہمارے جتنی بھی گندگیاں ہیں وہ آج دھونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم رات ہمیں دیا ہے، جس کو شب معراج کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مسجد میں جلسہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے گا۔ باقی کا عنوان آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ یہ ہمارا دل بدلتا کیسے ہے، یہ ہمارے دل کے اندر خرابیاں آتے کیسے ہیں، پھر اس کو بدلا کیسا جاتا ہے، توبہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ انشاءاللہ رات میں ہم سنیں گے۔ اور ایک اعلان یہ بھی سماعت فرمائیے کہ ہمارے مسجد میں عشاء کی جماعت 9 بجے ہے، 9 بجے حاضر ہو جائیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ عشاء کی نماز کے فوری بعد جلسے کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا الہ العالمین، ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں سنتے ہیں مولا، سننے والوں کو بھی اور کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تو بہتر ہدایت کرتا ہے مولا، ہماری ہدایت فرما۔ تو بہتر نصیحت کرتا ہے مولا، ہماری نصیحت فرما۔ تو بہتر حفاظت کرتا ہے مولا، ہماری حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وما علینا